نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاخلاص۔ اخلاص کا لفظ خلوص سے ہے، خالص کرنا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بتائیے، حسب نسب۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اکرمہ نے ابن عباس سے روایت نقل کی کہ یہودیوں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں کعب بن اشرف، حیی ابن اخطب وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، پوچھا گیا کہ سونے سے بنا یا چاندی سے یا لوہے سے، تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد اکیلا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر، کوئی ایک بھی ہمسر۔ یہ سورت بہت بابرکت سورت ہے، اسے ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، تو پورے سفر کے دوران ان کا طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں قل هو اللہ پہ قرات ختم کرتے، یعنی اور سورتیں پڑھتے، آخر میں یہ پڑھتے۔ واپسی پہ ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے شکایت کی، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت یعنی توحید بتائی گئی ہے، اس کا پڑھنا مجھے بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ ہر بچہ سوال کرتا نا، اللہ میاں کیا ہے؟ اور ہر انسان کے دل میں یہ لہر اٹھتی ہے، اللہ کیا ہے، وہ کون ہے، کیسا ہے؟ تو کیا بتایا گیا؟ احد، ایک ہے، اکیلا ہے، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، انوکھا ہے، بے مثال ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد کا لفظ جو ہے یہ بھی عربی زبان میں بڑا اہم ہے۔ صاد میم دال اس کا مادہ ہے۔ صمد کہتے ہیں قصد کرنا، بلند مقام کی طرف ارادہ کرنا۔ صمد ہر چیز کا بلند حصہ، وہ شخص جس سے بالا تر کوئی دوسرا نہ ہو۔ مصمد ٹھوس چیز جس کا کوئی جوف نہ، اندر سے خالی نہ ہو۔ مصمد مقصود جس کی طرف ارادہ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اپنی صفات میں اور اعمال میں کامل ہے، جس پہ کوئی آفت نہیں آتی، جو بے عیب ہے، جو باقی رہنے والا اور لازوال ہے، جس کی طرف سب لوگ اپنی حاجتوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ وہ ایسا بلند کہ اس جیسا کوئی اور بلند نہیں۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ کی پہچان مانگتے، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں، بس یوں سمجھو کہ سب اس کے ضرورت مند ہے اور وہ کسی کا ضرورت مند نہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ کسی کا بچہ نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان مجھ کو گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے۔ یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ یا بیٹی قرار دینا کیا ہے؟ ایک طرح سے اللہ کو گالی دینا۔ حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ کمال میں، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ تصور جو ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ محبت دلاتا ہے۔ کس طرح؟ انسان آپ دیکھیں ہمیشہ ان یوزول چیزوں سے محبت کرنے کی تمنا رکھتا ہے، انوکھی چیزوں کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر ماں کیا سمجھتی ہے، اس کا بچہ ان یوزول ہے، انوکھا ہے، بس اس جیسا کوئی اور نہیں۔ اور اسی لیے ہر وقت کہتی میرے بچے نے یہ کیا، میرا بچہ وہ کرتا ہے، وہ یہ وہ، محبت کی وجہ سے نا، ان یوزول سمجھ کر۔ ہمیشہ انسان ان چیزوں کی زیادہ قدر کرتا ہے جو انوکھی ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت بتائی گئی کہ بالکل ان یوزول ہے، اس جیسی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، وہ حد سے ہی زیادہ پیاری ہے۔ معوذتین،
وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے پناہ طلب کی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے، عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کچھ پتا ہے آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل آیات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. ابو حابس جوہنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا یہ دونوں معوذتان ہیں، یہ 2 صورتیں جن کے ذریعے ہر شر، ہر برائی، ہر تکلیف سے پناہ مانگی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے. نظر لگ جاتی نا، جسے ہم بھی کہتے ہیں. جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور دوسری چیزیں چھوڑ دیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے تھے. جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کی برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو بہتر ہے خود پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لے. اگر خود نہ پھیر سکے تو کوئی دوسرا اسی طرح پورے جسم پر پھیر سکتا ہے. اور ان صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب قریش کے بہت سارے گھرانوں نے اسلام قبول کر لیا، لڑکوں نے، لڑکیوں نے، عورتوں نے، تو ان کے دلوں میں حضور کے خلاف ہر وقت نفرت، حسد، بغض، عداوت کے جذبات بھڑکتے رہتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے گھروں کے بہت سے لوگ لے لیے. گھر گھر آپ کو کوسا جا رہا تھا. خفیہ مشورے ہو رہے تھے کہ کسی طرح آپ کو قتل کر دیا جائے، اور ایسا قتل کیا جائے کہ قاتل کا پتہ نہ چلے تاکہ کوئی ہم سے بدلہ نہ لے سکے. آپ کے خلاف جادو، ٹونے، ٹوٹکے کیے جا رہے تھے کہ کسی طرح آپ وفات پا جائیں نعوذ باللہ، یا بیمار پڑ جائیں، یا دیوانے ہو جائیں. شیاطین جن و انس ہر طرف پھیل گئے اور ہر طرف آپ کے خلاف وسوسے، بدگمانیاں، پروپیگنڈا، شر، الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی. لوگوں کے دلوں میں بھی حسد تھا اور لوگوں کی زبانوں پر بھی غلط باتیں، اور ہر طرح سے آپ کی دشمنی پر لوگ تل گئے. ایسے موقع پر آپ کو یہ صورتیں دی گئیں کہ آپ بس یہ پڑھ لیں اور لوگوں کے شر سے بے نیاز ہو جائیں. کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. یہ صورتیں صبح شام کی دعا میں موجود ہیں. اور آپ سب کو پھر اس آخری دن یہ نصیحت کروں گی کہ زندگی میں اگر دین کا کام کرنا ہے تو یاد رکھے مخالفت ضرور ہوگی، اور مخالفت کا مقابلہ جوابی مخالفت سے نہیں. اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ نے نہیں دینی، کوئی آپ کے ساتھ حسد کر رہا ہے تو آپ نے نہیں کرنا، کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے اسے تکلیف نہیں دینا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جواب میں اپنے رب کی پناہ طلب کر لینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور اس طرح انسان ہر شر سے محفوظ ہو کر اطمینان کے ساتھ دین کا کام کرتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ کی ذات سے دین کا کوئی فائدہ ہو، لوگ شیطان کی بجائے رحمان کے بن جائیں، اور شیطان چین سے بیٹھ جائے، اور شیطان آپ کو چھوڑ دے، اور وہ آپ پر حملے نہ کرے، وہ آپ کو ستائے نہ، وہ آپ کو ذہنی یا قلبی ٹارچر نہ دے. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لہذا شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 مضبوط ہتھیار دیے ہیں کہ اگر ان کی پابندی صبح شام کی دعا میں آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. کسی کے الزام، کسی کا شر، کسی کا حسد، کسی کا بغض، کوئی تانے، کچھ نہیں، کوئی چیز بگاڑ نہ سکے گی کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا میں 2 ایسی صورتیں تمہیں نہ سکھاؤں جو ان بہترین صورتوں میں سے ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور. تو آپ نے ان کو یہی معوذتین پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 صورتیں نماز میں بھی پڑھی. نماز کے بعد پلٹ کر جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عقبہ بن عامر کو کہا، کیسے پایا تم نے؟ اس کے بعد ان کو ہدایت فرمائی، جب تم سونے لگو اور سو کر اٹھو تو ان صورتوں کو پڑھ لیا کرو. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سواری پر چلے جا رہے تھے، میں آپ کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. میں نے عرض کیا، حضور مجھے سورہ ہود یا یوسف سکھا دیجئے. فرمایا، اللہ کے نزدیک بندے کے لیے قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں، یعنی ان سے بھی بڑھ کر ہیں یہ مختصر صورتیں، ان کو پہلے سیکھ لو. عبداللہ بن عابس الجہنی کی روایت ایک اور جگہ پر ہے
آپ نے فرمایا اے ابن عابس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی ہے ان میں سب سے افضل کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ابن مردویہ نے حضرت ام سلمہ کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کو جو صورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ یہی دو صورتیں ہیں، کیونکہ انسان دین کا کام اسی وقت کرے گا نا جب شر سے بچے گا، اور شر سے آپ کیسے اپنے آپ کو اپنی قوتوں کے ساتھ بچا سکتے ہیں؟ اللہ کی قوت ہی آپ کو بچا سکتی ہے. لہٰذا ان صورتوں کو لازم پکڑیں. اور ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی کوشش بھی کی گئی. صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ مدینہ واپس تشریف لائے محرم 7 ہجری میں، خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ میں آیا اور مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا. لوگوں نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے ان پہ بہت جادو کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوتی، اب تم ہمارے پاس آئے ہو کیونکہ تم بہت بڑے جادوگر ہو، لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زور کا جادو کرو. اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا آپ کا خدمت گار تھا، اس سے ساز باز کر کے لوگوں نے حضور کی کنگھی کا ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے منہ مبارک تھے. انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پہ جادو کیا گیا. بہرحال اس میں ہوتا کیا تھا کہ آپ کی نبوت کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑا، بس اتنا سا اثر تھا کہ کسی کام کے بارے میں آپ سمجھتے تھے کہ کر لیا اور وہ نہیں کیا ہوتا تھا، اور کچھ قلبی سی تکلیف تھی آپ کو. تو اس کے بارے میں کہتے کہ آپ اپنی اس کیفیت سے کچھ پریشان تھے. تو ایک دفعہ آپ حضرت عائشہ کے ہاتھ تھے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگی. یہ بات میں واقعی اس لیے نقل کری کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے اندر ان یوزول قسم کی سمپٹمز دیکھے تکلیف کی تو یہی طریقہ کرے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگی، اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی کی حالت طاری ہوئی، پھر آپ بیدار ہوئے. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا وہ کیا بات ہے؟ فرمایا 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا دوسرا پائنتی کی طرف. ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا، دوسرے نے جواب دیا انہیں جادو ہوا. اس نے پوچھا کس نے کیا، جواب دیا لبید نے. پوچھا کس چیز میں، جواب دیا کنگھی اور بالوں میں. پوچھا کہاں ہے وہ جادو، کہا بنی زریق کے کنویں میں پتھر کے نیچے. پوچھا اب کیا کیا جائے، جواب دیا کنویں کا پانی سوند دیا جائے اور پتھر کے نیچے سے اسے نکال لیا جائے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، عمار بن یاسر اور حضرت زبیر کو بھیجا. ان کے ساتھ جبیر بن ایاس الزرقی، قیس بن محسن الزرقی وہ بھی ساتھ شامل ہوئے. پانی نکالا گیا اور وہ جادو کی چیزیں وہاں سے باہر نکال لی گئی. اس میں موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی. جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ معوذتین پڑھے. چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی، پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی. خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں. آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا تو کھل گیا. اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر پوچھا، اس نے قصور کا اعتراف کیا لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ذات کے لیے انتقام جو کبھی نہیں لیا. اس لیے کبھی بھی آپ یہ نہ کوشش کریں جاننے کی اگر کوئی ایسی تکلیف ہو کہ کس نے کیا، وہ خدا اس سے پوچھے گا، اس لیے کہ جادو کرنا کفر کی حد تک ہے، سخت گناہ. اور پھر آپ نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں، اور صحابہ کو بھی اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے باز رکھا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کہ آپ کو جادو ہو گیا؟ دیکھیں اگر آپ کو بچھو کاٹ سکتا ہے، اگر آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کا دانت مبارک شہید ہو سکتا ہے، تو جادو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جادو دراصل کیا ہے؟ چند کلمات ہوتے ہیں، چند اسی قسم کے کام ہوتے ہیں، جیسے گرہ لگائی گئی، کچھ پڑھ پڑھ کے لگائی جاتی ہے، کہ سوئیاں چبھوئی گئی کہ وہ جسم میں اسی طرح چبھیں، یعنی ایک تکلیف محسوس ہو، روحانی تکلیف کی کیفیت آئے. تو آپ دیکھیں کہ کوئی جب اچھے الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس کا بھی تو کیفیت ہوتی ہے نا. جب آپ ایمان والی باتیں سنتے ہیں تو ایمان کا لیول بڑھتا ہے، اور جب آپ دنیا کی محبت کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کا ایمان کا لیول نیچے اور دنیا کی ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس بھی آ جائے. تو بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ اچھا کلام اچھے اثرات چھوڑتا ہے اور برا کلام برے اثرات چھوڑتا ہے. جادو بھی کچھ کلام ہوتے ہیں شیطانی قسم کے جن کو بول بول کر انسان کو روحانی اذیت دی جاتی ہے. جسمانی بیماریاں جیسے جسم پہ اثر کرتی ہیں تو جادو جیسی کیفیت جو ہے روح پہ اثر کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حیثیت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا، اس لیے شاید آپ پر آخری بار یہ بھی تھوڑا سا اثر کروا دیا گیا تاکہ کوئی شخص اس سے انکار نہ کرے، اور اس کا علاج بھی بتا دیا گیا. اور سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایسی کیفیت معلوم ہو تو پہلے نمبر 1 دعا کریں، خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کھول دے. جب اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرے گا، خود راستہ بنا دے گا، اور کثرت سے ان صورتوں کو پڑھتے چلے جائیں. اگر آپ کو نہیں بھی پتا کہ کہاں کیا چیز ہے
یہ صورتیں پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود صفائی ہوتی جائے گی. اور حفاظت کے طور پر صبح شام پہلے ہی پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی. من شر ما خلق اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. ومن شر غاسق اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے اذا وقب جب وہ داخل ہو جائے یعنی رات. غاسق سے مراد ہے رات، بریکٹ میں لکھے رات. ومن شر اور شر سے النفاثات پھونکنے والیوں کے فی العقد گرہوں میں. ومن شر حاسد اور حاسد کے شر سے اذا حسد جبکہ وہ حسد کرے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. یعنی جس رب نے صبح کو نکالا، رات کا اندھیرا دور کیا، اور جس رب نے اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ تکلیف دی چیزیں بھی بنائی جیسے شیطان. شر ما خلق سے مراد کے شیطان، جہنم، ہر موذی چیز. اور پھر رات کا شر خاص طور پر، کیونکہ ہر غلط کام کرنے والے چور ڈاکو وغیرہ رات ہی کو کام کرتے ہیں. تو جب رات داخل ہو جائے اور خصوصاً اندھیرا مغرب کا، اس وقت رات کے داخل ہونے کا وقت، اس وقت شیاطین جو زمین پر پھیل جاتے ہیں اس وقت کے شر سے، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، کیونکہ عورتیں عموماً اس کام میں زیادہ مشغول ہوتی ہیں، اس لیے نفاسات سے مراد مؤنث کا صیغہ عورتیں بھی لیا گیا. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی مرد بھی ہو سکتے ہیں. اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. یعنی انسان جس طرح رات کے وقت انتظار ہوتا ہے کہ صبح ہو، اسی طرح دکھ اور تکلیف کے وقت اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ چھٹ جائے اور غم کا اندھیرا دور ہو جائے. تو اسی لیے ابتدا سورت کی بڑی خوبصورت ہو رہی ہے. قل اعوذ برب الفلق، فلق کا تصور دلایا گیا کہ اس غم اور دکھ اور بیماری اور پریشانی میں مت گھبراؤ. اللہ کے ہاں دیر نہیں، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے. وہ اس بیماری کو بھی ضرور صحت میں بدل دے گا. اور شر بھی اللہ ہی نے دنیا میں بھیجا ہے انسان کی آزمائش کے لیے، وہ موجود ہے. اور خصوصاً رات کے وقت اور رات کے داخل ہونے کا شر، اور پھر جادو کا شر اور حاسد کا شر. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دو. سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے. اللہ جب تک نقصان نہ چاہے کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. حاسد اصل میں کیا چاہتا ہے کہ آپ کی نعمت چھن جائے. اگر نعمت اللہ نے دی ہے تو وہ کیسے چھین سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ حاسد کی باتوں پہ صبر کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ حاسد کے لیول پہ چلا جائے. تیسرا یہ کہ وہ کیسی بھی حرکتیں کرے، انسان تقوی پہ قائم رہے. وہ جادو کرے یا کوئی بھی شر کا کام کرے، لیکن بندہ مومن جواباً کوئی جادو نہ کرے، کوئی اور ایسے غلط کام نہ کرے، اپنے تقوی پہ قائم رہے، بدلے کے لیے اللہ کی ذات کو کافی سمجھے. پھر اسی طرح حاسد کے ساتھ بدی سے پیش آنا تو درکنار، اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا جائے تاکہ وہ اپنے حسد سے باز آ جائے. حسد کا جواب دشمنی نہیں، حسد کا جواب احسان ہے. احسان حسد کو ختم کر دیتا ہے. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. انسانوں کے رب کی پناہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہی دراصل انسان کو پناہ دیتا ہے. انسان اپنی تخلیق کے ابتدائی مرحلوں پہ غور کرے. جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کون تخلیق کرتا ہے، کون رزق دیتا ہے، کون سانس دلاتا ہے، کون باہر آنے کا راستہ ہموار کرتا ہے، اور تمام مخلوق کے ساتھ وہی مہربانی کرتا ہے. اس لیے اس رب کی پناہ طلب کرتا ہوں جو اپنی تمام مخلوق کے لیے مہربان ہے، وہ مجھ پر بھی مہربان ہو جائے. ملک الناس، جو سب کا بادشاہ ہے، جو سب کا رب ہے، وہی مالک اور بادشاہ ہونے کا حقدار ہے. الہ الناس، اور جو مالک ہے وہی الہ ہو سکتا ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے، وہی عبادت کے قابل ہو سکتا ہے. من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے، چھپ جانے والا، کھسک جانے والا، یہ مراد ہے شیطان. وسوسہ کہتے ہیں وہ مخفی آواز، وہ ایسا خیال جو غیر محسوس طریقے سے بغیر احساس کے دل سے گزر جائے، پتہ بھی نہ چلے اور دل سے گزر جائے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، اور خناس پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلنے دیتا. بالکل جیسے کوئی چور آتا نا چوری کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ گھر والے الرٹ ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اچھا چین سے نہیں بیٹھتا، پھر آ جاتا ہے.
اچھا شاید اب غافل ہوں، سو رہے ہوں، آگے آ جاتا ہے. پھر دیکھتا ہے الرٹ ہو گئے، پھر پیچھے چلا جاتا ہے. پھر دیکھا اب پوری طرح سو گئے، اب چوری کا موقع ہے اور چوری کر جاتا ہے. ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آتا ہے لیکن انسان اذا ذکر اللہ خنس، کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے خناس کو پاس پٹکنے کا موقع نہیں ملتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا زور چل ہی نہیں سکتا. تو بی اویئر، غفلت کے وقت حملہ آور ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ صبح کے وقت غفلت کا وقت ہے نا، نیند کا، تو تھپکی دیتا ہے، ابھی بڑا وقت ہے، سوتے رہو سوئے رہو سوئے رہو، صبح کی نماز قضا کروا دیتا ہے. اور اسی وقت صبح کی دعائیں پڑھنی ہوتی جس سے شر سے محفوظ رہتا ہے. اور اگر آپ صبح کے وقت سوتے چلے جائیں تو آپ خود دعوت دے رہے ہیں شر کو کہ آؤ مجھ پہ حملہ آور ہو، ابیل مجھے مار. لہذا کیا کرنا ہے؟ اس کو راہ نہیں دینی، اسے جگہ نہیں دینی، الرٹ رہنا ہے، کیئرفل ہونا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چھپی ہوئی چیز اندر کی. آپ کو پتا نا کہ انسانی جسم میں سب سے محفوظ حصہ یہ پنجرہ ہے، سینہ، سینے کی ہڈیاں جس کے اندر دل محفوظ ہے. اور اس دل کے اندر جا کے وہ ڈنگ لگاتا ہے، وہاں جا کے اٹیک کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی. یعنی شیطان صرف جن کی شکل میں نہیں، شیطان انسان کی شکل میں بھی ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر کی روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو. چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور آ کر بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن، اے ابو ذر شیاطین انس و جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ کچھ لوگ واقعی شیطان ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگوں میں فساد ڈلواتے ہیں، غلط خیال ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، بہکاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں، اور کسی وقت لوگوں کو چین نہیں لینے دیتے. لہٰذا ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا بہت ضروری ہے، عملی طور پر بھی اور اللہ کی پناہ مانگ کر بھی، اللہ سے مدد مانگ کر بھی. اور جب آپ یہ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، تو یہ مسنون طریقہ ہے کہ جب الناس میں پہنچے تو پیچھے سے پھر پلٹ کر سورۃ الفاتحہ اور المفلحون تک کم از کم پڑھ لیں تاکہ یہ سلسلہ کہیں ٹوٹے نہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. شکر اللہ کی ذات کے لیے، شکر اسی ذات کا جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس نے اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا کی. الرحمن، یہ اسی کا رحم و کرم ہے، نہایت مہربان. الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، اسی کے پاس ہماری واپسی ہے. مالک یوم الدین، وہی پلٹ کر جانا ہے اور اسی کے پاس ہے ہمارا فیصلہ محفوظ. اس کام پر اجر اور جزا وہی دینے والا ہے. ایاک نعبد، اور اس قرآن کی پوری تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ صرف تیری ہم عبادت کریں گے، اب ہم تیرے ہی بندے بن کر رہیں گے. اور اس کام پر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہم سارے سہاروں کو، سارے ذریعوں کو اور ساری دوسری چیزوں کو حقیر سمجھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں تھام کے رکھنا، سیدھے رستے پر رکھنا، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے رہنا. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل کر دینا جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں. ہم بھی اسی کوشش میں ہیں، یا اللہ تو ہمیں بھی ان کی رفاقت عطا کرنا. صراط الذین انعمت علیہم، جن سے تو راضی اور خوش ہو گیا، تو ہم سے بھی راضی اور خوش ہو جا. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ تیرا غضب ہوا. مراد ہے یہود کہ جنہیں سیدھا راستہ ملا اور وہ اسے چھوڑ کر اور چیزوں میں پڑ گئے تو اللہ ان سے ناراض ہو گیا. ولا الضالین، اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ چاہیے. یا اللہ ایک دفعہ جو تو نے صراط مستقیم دی، اسی پر ہمارا خاتمہ کرنا، اسی پر اختتام ہو.
اور بھٹکنے سے بچا لینا. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، مکمل یقین، ھدی للمتقین، تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوا، اللہ کی محبت ہوئی، اللہ کا تعلق ہوا، اس تعلق میں شدت ہوئی، تو اللہ اپنے راستے دکھاتا چلا جائے گا. اور اگر اللہ کا دامن چھوڑا تو کچھ نہ بچے گا. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ہستی پر، اس کی غائبانہ مدد پر یقین رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، جسمانی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے غافل نہیں ہوتے. ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ مال ہو، خواہ یہ علم ہو، خواہ یہ ہدایت ہو، دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سچ اور برحق ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اہل کتاب پر، ان کے ساتھ بھی عداوت، بغض اور حسد نہیں رکھتے، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی برتتے ہیں، دوسری قوموں اور دوسرے ادیان کے ساتھ بھی اچھا سلوک. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور ان ساری کوششوں کا مرکز کہ آخرت کی جزا ہو، آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ دراصل اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. کامیابی کا راز انہی صفات میں ہے. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.